ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصف ٹی وی کی خاص پیشکش فیضان رمضان میں آپ کا استقبال ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد جیلانی۔ ناظرین، فیضان رمضان کو پیش کر رہے ہیں مالابار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، جو کہ اپنی منفرد اور دلکش جیولری کے لیے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں الخلیفہ ٹورز اینڈ ٹریولز پونا مہاراشٹرا، جو کہ اپنے حج و عمرہ زیارت پیکج کے لیے مشہور ہے، اور روح افزا، جو روزے داروں کی صحت کو تازگی بخشے، اس پروگرام کو تعاون کر رہا ہے۔ تو ناظرین، منصف ٹی وی کا خصوصی لائیو پروگرام فیضان رمضان، جہاں ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو مزید بامقصد اور روحانی بنانے کے لیے ہر روز ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور آپ کی رہنمائی کے لیے ایک خصوصی سلسلہ ترتیب دیا ہے، جس میں معزز مفتی صاحب سے براہ راست سوال و جواب کا اہتمام کیا گیا۔ آپ اپنے دینی اور شرعی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں معروف نعت خواں حضرات کی آواز میں آپ اپنی پسند کی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ یہ بابرکت سلسلہ انشاءاللہ پورے رمضان جاری رہے گا۔ تو ناظرین، پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور ریاکاری، ریاکاری کے نقصانات، افطار، خیرات، فوٹو شوٹ، جس سے دنیاوی اخروی نقصانات کیا ہوں گے۔ اس موضوع پر آپ کی ہماری رہنمائی کے لیے مولانا مفتی حافظ سید انوار اللہ قادری نظامی صاحب موجود ہیں۔ حضرت، آپ کا بہت بہت استقبال ہے آج کی نشست میں، اور حمد و نعت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے معروف نعت خواں محمد سمیع الدین ملتانی صاحب۔ آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے۔ تو ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے حمد باری تعالیٰ سے۔ محمد سمیع الدین ملتانی صاحب سے درخواست ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب ملتانی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، فیضان رمضان میں آج ہمارا جو موضوع یعنی ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں ریاکاری، ریاکاری کے نقصانات، اور اس سلسلے میں مولانا سے درخواست ہے کہ اس پر تمہیدی کلمات سے نوازیں۔ مولانا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال سے متعلق نیتوں کو درست رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان
نیکیاں کثرت کے ساتھ کرنے کا مہینہ ہے، تو اسی مناسبت کے ساتھ یہ موضوع آج مقرر کیا گیا ہے کہ ریاکاری کے نقصانات سے متعلق بات کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ جی۔ تو نیتیں درست رکھنے سے ہی اعمال کی جزا ملتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی مزید وضاحت کرنے کی اس پروگرام میں سعادت حاصل کی جائے گی۔ جی بالکل مولانا۔ ناظرین، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اسلامی معلومات سے جڑا کوئی بھی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر 66666651 اور 52 پر کال کر کے آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان میں ریاکاری کے نقصانات۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، چاہے وہ افطار کا معاملہ ہو، خیر خیرات ہو، ان چیزوں کو لے کر ہم فوٹو شوٹ کرتے ہیں، ویڈیوز جو ہے آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے سوشل میڈیا پر۔ اس کا کتنا اثر جو ہے جس کو آپ دے رہے ہیں یا جو حقدار ہے اس پر کیا گزرتی ہوگی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور یہ ہر سال رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو الحمدللہ اس کا شعور آیا ہے، لوگ علماء کے کہنے پر اس کو نہیں بھی کرتے، لیکن جو کہتے ہیں کہ تمہاری دولت نہیں ہے والا معاملہ ہے، تو ایسے لوگ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ مولانا جی، کہ رمضان اور ریاکاری کے جو نقصانات ہیں اس کو لے کر آپ نے بھی کچھ مختصر سا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ جو فوٹو شوٹ والا معاملہ ہے، پہلے تو ریاکاری کیا ہے، ریاکاری کے نقصانات کیا ہوں گے، خاص کر رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کوئی بھی دینی کام آپ کرتے ہو، نیک عمل کرتے ہو، شرعی کام کرتے ہو، اس میں ریاکاری کے کتنے نقصانات ہیں، اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ ریاکاری ہے کیا۔ جی بالکل۔ ریاکاری کہتے ہیں کسی کام کو، نیک کام کو اللہ رب العزت سے ثواب حاصل کرنے کی نیت کے بجائے جی لوگوں میں دکھاوے کے لیے کرنا یا اپنی کسی دنیاوی غرض کے لیے کرنا، جس میں اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی مقصد نہ ہو، جی تو ایسا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو یا کوئی اور ہو۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاکاری جیسے اعمال سے یعنی دکھاوے سے پاک رکھا ہے، یعنی کوئی شخص اپنے روزے کا دکھاوا نہیں کر سکتا، اگر باوجود اس کے کوئی اپنے روزے کا دکھاوا کرنے کے خاطر میں روزہ ہوں اس طرح بولتے پھرے، جس سے اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اسے روزے دار کہیں، تو ایسے شخص کا بھی روزے کا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے چاہیے کہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں احسان جتا کر دینے اور پھر لوگوں کو ایذا دے کر جتلانے اور خیر خیرات کرنے اور ایذا دینے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ریاکاری کے ذریعے جو عمل کیا جاتا ہے، خیر خیرات کیے جاتے ہیں، اس کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ ایک چٹیل میدان پہ تھوڑی سی مٹی ہے اور اس کے اوپر چند بیج بو دیے ہیں، اور ایک زوردار ایسی بارش ہوئی، مٹی بھی بہہ گئی اور بیج بھی بہہ گئے اور کوئی فصل حاصل نہیں ہوئی، محنت بھی ہوئی، مشقت بھی ہوئی، خرچ بھی ہوا، باوجود اس کے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ ایسی مثال اللہ نے قرآن میں ریاکاری کے ذریعے خرچ کرنے والوں کے بارے میں بیان کی ہے۔ جی، اور مولانا ایک چیز ہے، اعمال کی جو قبولیت ہے دار و مدار جیسا کہ آپ نے کہا نیتوں پر ہے، تو کیا نیت میں تھوڑی سی نمائش، دکھاوا بھی؟ اب رمضان کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو کیا صدقات و عبادت کے جو پورے اجر کو کیا یہ ضائع کر دیتی ہیں تھوڑا سا دکھاوا؟ لیکن کہیں کچھ جگہوں پر یہ ہے کہ لوگوں کو شعور کے لیے یا پھر انہیں یہ بتانے کے لیے دیکھیے یہ کام کرنے چاہیے، یہ بتانے کی کوشش کی جائے، اس کو لوگوں تک پیغام دینے کی لیے اگر کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بعض صدقات ایسے ہیں جنہیں چھپا کر دینا یہ حکم ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں دکھا کر دیا جا سکتا ہے۔ دکھا کر دیے جانے والے میں فرض اور واجب صدقات ہیں، اور نفل صدقات کو جتنا ہو سکا چھپا کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کو میدان محشر میں عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوتی ہے، اس کا ذکر فرماتے ہوئے
جو ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق ہمیں ایک بات اس میں سے عرض کرتے ہیں جی کہ اس شخص کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ میدان محشر میں نصیب ہوگا جو دائیں ہاتھ سے خیرات کرے تو خود اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. ایسے شخص کے لیے عرش کا سایہ اللہ رب العزت سرفراز فرمائے گا. دیکھیے خیر خیرات اور نیکیاں یہ اعمال تو ہیں ہی، لیکن جہاد جیسا عمل بھی اللہ رب العزت نکار دے گا میدان محشر میں. حدیث شریف میں آیا ہے اللہ اکبر. کہ 3 لوگوں کے حساب پہلے ہوں گے. جی ایک یہ ہے کہ شہید کا، ایک عالم کا اور ایک سخی کا. شہید کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان دی، تو اللہ رب العزت میدان محشر میں فرمائے گا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور تجھے دنیا میں بہادر کہہ دیا گیا ہے، تیری جزا وہیں ختم ہو گئی. پھر اس شخص کو گھسیٹ کر لے جا کر دوزخ میں ڈالا جائے گا. اسی طرح عالم کے لیے اور اسی طرح سخی کے لیے بھی یہی اللہ رب العزت فرمائے گا، ایسے لوگوں کے لیے جو ریاکاری کے لیے یہ اعمال کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا، اس پر آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالی، اور بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں سوال ہوں گے. ناظرین اگر آپ بھی اس سلسلے میں، ہمارا جو ٹاپک ہے اسلام میں ریاکاری کے نقصانات، کس طرح سے ہمیں اپنے دینی کام انجام دینے چاہیے اور اس میں ریاکاری نہ ہو اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے، ابھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کی گئی، لیکن اور تفصیل سب سے بات ہوگی. آپ کے اپنے اگر کوئی سوال ہو اس ٹاپک کو لے کر، یا پھر رمضان سے متعلق آپ کے اپنے کوئی اور دیگر مسائل اور سوالات ہوں، تو ضرور رابطہ کریں. ہمارے فون نمبر اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں، 66666651 اور 52 پر آپ کال کریں اور اپنے سوال کے جواب حاصل کریں. یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، وقت ہوتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے. پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں ریاکاری کے نقصانات. ریاکاری کیا ہے اس پر ابھی مولانا نے تفصیل سے روشنی ڈالی، اور اعمال کس طرح کے ہوں، کیا نقصانات اس کے ہو سکتے ہیں. اس کی ایک واضح مثال ایک پودے کو لے کر دی کہ آپ نے ایک بیج بویا، بارش ہوئی، بہہ گیا، محنت بھی ہوئی، تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس کو آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رمضان میں ہم عبادتیں تو کرتے ہیں، لیکن عبادتوں میں ہماری جو غلطیاں ہو جاتی ہیں جانے انجانے، یا کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی یا دکھاوے کے لیے کر دیتے ہیں، تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اس پر مولانا انشاءاللہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. مولانا جس طرح سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے، خاص کر نیکی کی تصاویر کے ساتھ لوگوں کو ہم راغب کریں نیک کام کرنے کے لیے، لیکن سوشل میڈیا پر جب یہ چیزیں پوسٹ ہوتی ہیں تو کتنی اس میں ریاکاری ہے، اور مستحق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تذلیل کے زمرے میں کیا یہ آتا ہے، اس کا بھی خیال رکھنے کی کتنی ضرورت ہے. جی ہاں بالکل. اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح دکھاوے کے ذریعے سے اور احسان جتا کر دینے سے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے، تو رب تبارک و تعالی نے جس بات سے منع فرمایا ہے اس کام کو کرنا، یعنی اس سے بچنے کے بجائے اس کا ارتکاب کر لینا، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، صریح نافرمانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت مند کو جب ہم دے رہے ہوں، کیسا بھی خرچ تو کر ہی رہے ہیں، جی اگر نیت درست کر لیں تو اس کا صحیح فائدہ میدان محشر میں حاصل ہوگا. یہ دنیا کے جتنے فائدے ہیں وہ تو خود بخود حاصل ہوتے ہیں. اکثر میرے والد بزرگوار سید شاہ نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ یہ مثال بیان فرماتے ہیں کہ 2 لوگ گھر بنائے، دونوں نے اپنے گھر کو کھڑکی لگائی. ایک سے پوچھا گیا تم نے اپنے گھر کو کھڑکی کیوں لگائی؟ اس نے جواب دیا کہ ہوا اور روشنی میرے گھر میں آئے. دوسرے شخص سے پوچھا گیا تم نے کھڑکی کیوں لگائی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب اذان ہو تو اذان کی آواز میرے گھر میں پہنچے. تو اسی طرح ہے کہ جب ہم محنت کر ہی رہے ہیں، خرچ کر ہی رہے ہیں، تو نیت کو درست رکھیں، دنیا کا فائدہ تو خود بخود پہنچے گا. جیسا اذان کی خاطر کھڑکی لگانے والے کے گھر میں اس کھڑکی سے روشنی اور ہوا خود بخود پہنچ رہی ہے، ساتھ ساتھ اس کی نیت کا ثواب، جب بھی اذان اس کے گھر میں پہنچ رہی ہے اذان کی آواز، تو اس کو اس کی نیت کا ثواب بھی مل رہا ہے. اسی لیے اپنی نیتوں کو ہمیشہ، جب بھی ہم جو کچھ اعمال کریں تو ہم کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو ہم درست رکھیں تاکہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہم جزا پائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو روزہ اور
تراویح کے اہتمام پر گناہوں کی بخشش کا ذکر فرمایا ہے کہ جو بھی روزہ رکھتا ہے ثواب کے حصول کی نیت سے، اور جو رات میں قیام کرتا ہے رمضان میں ثواب کے حصول کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تمام پچھلے گناہوں کی اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتساب کا لفظ اس کے اندر ذکر فرمایا، تو مطلب یہ ہے کہ حصول ثواب کی نیت ہو، نیت دکھاوے کی نہ ہو۔ اگر دکھاوے کی نیت کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے تو بالکل اس کی جزا حاصل نہیں ہوتی، اور جو ذلیل کر کے دینا یا لوگوں کو تکلیف دے کر دینا جس سے دل کو ٹھیس پہنچے، یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ سنیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شہزادی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے والد سے دریافت کرتی ہوں۔ پھر اپنے والد سے پوچھے، میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا جو کچھ مانگو دینے کے لیے حضور راضی ہیں، تو میں ایسے میں کیا مانگوں جو میرے لیے بہتر ہے؟ تو آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک راز مانگو جو معراج کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کے پاس آئیں اور حضور سے وہ رازوں میں کا ایک راز جاننے کے لیے حضور سے سوال کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی کے دل کو خوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کی جزا عنایت فرماتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ جب یہ بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ لے جا کر والد کو سنائی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین نے کہا میں نے تو ایک خوشی کی بات سنائی، دل کو راضی کرنے کی اور خوش کرنے کی بات سنائی، اور آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جواب میں ارشاد فرمائے میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ اگر کسی کے دل کو بہلانے میں، کسی کے دل کو خوش کرنے میں یہ جزا ہے، تو پھر اگر کسی کے دل کو توڑا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کس قدر ناراض ہوتا ہوگا، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یعنی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن بڑی نصیحت اس کے اندر ہے کہ ذرا برابر بھی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ جی، اور مولانا ایک چیز اور ہے کہ نیکی کی جو تشہیر میں ترغیب خیر اور دکھاوے کے درمیان وہ باریک حد فاصل کیا ہے جو نیت کو دھوکے سے بچاتی ہے؟ سیدھے طور پر سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو درست کرے، نیت کی تجدید کرے۔ جب بھی کوئی نیکی کرے تو سب سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہیں میری اس نیکی سے کوئی دکھاوا تو نہیں ہو رہا ہو، یا میرے دل میں کوئی دنیاوی خواہش تو اس نیکی کے ذریعے پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اس طرح غور و فکر کر کے اپنی اس خرابی کو جو اپنے نفس کے اندر ہے یا اپنے قلب کے اندر ہے یا اپنے ذہنوں کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں جس میں دنیاوی فائدے کی غرض معلوم ہوتی ہو تو سب سے پہلے اس کی سدھار کر لے۔ ہاں اگر کوئی ایسی کمیٹی ہے یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو دکھا کر دے رہے ہیں، ان کا مقصد تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود شیطان بڑا دشمن ہے انسان کا، انسان کے اندر کہیں نہ کہیں سے ریاکاری کا راستہ پیدا کرتا ہے تاکہ بندے اللہ کے نزدیک ثواب سے محروم ہو جائیں اور جنت کی جزا سے دور ہو جائیں۔ اس لیے وہ ممکنات میں سے ہے کہ ضرور ریاکاری شامل ہو سکتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ دکھاوے سے بچنے کی کوشش کریں۔ مولانا کیا ایسی، اب جیسا کہ آپ نے تنظیموں کا حوالہ دیا، ان تنظیموں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو مستحق شخص لے رہا ہے کم سے کم اس کی تصویر کشی نہ کی جائے؟ بھلے ہی آپ اپنا کام کر لیں، تنظیم کے تفصیلات آپ بتا دیں میڈیا کے سامنے جو بھی ہے، لیکن اس شخص کا کس طرح سے خیال رکھیں اور تنظیموں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس چیز کے حوالے سے؟ میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا، یہ تنظیمیں جن کے ذریعے سے ان کے پاس خیر کا مال جمع ہوتا ہے، وہ میڈیا کو جواب نہ دیں، وہ لوگ جواب معاشرے میں نہ دیں، وہ لوگ دنیا میں اس کا جواب عام نہ کریں، اپنا جواب اپنے پاس رکھیں، حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ ایک چیز ہے اپنی نیت کو درست رکھ لیں اور حساب میدان محشر کے حساب کی فکر کریں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جہاں سے خیر کا مال آپ کو پہنچ رہا ہے آپ پرسنل ان تک اپنا کام پہنچا دیں، اس کو تشہیر کرنے کے بجائے اہل خیر حضرات جہاں سے آپ تک تعاون پہنچ رہا ہے لوگوں کے لیے آپ ان تک خبر پہنچا دیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ مولانا، اس پر اور بھی گفتگو کریں گے کہ جو خیر کے کام ہے یا دینے والا جو معاملہ ہے وہ جا کر دیا جائے یا بلا کر دیا جائے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ کالر ہیں، آئیے پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ السلام، کون کہاں سے؟ میں کنول سے بات کرتی ہوں۔ جی، میرے نام؟ 2 سوال ہے۔ جی بتائیں۔ حج کو جاتے نا، جی جا کر وہاں کنکریاں مارنے کے واسطے ہمیں نہیں جا سکے تو دوسروں کے حج کو مارنے کرائے جا کیا؟ اچھا، انشاءاللہ۔ اور ایک سوال، جی وہ حج کو جا کو احرام کا کپڑا ہتے نا وہاں برتتے تو وہ احرام کا کپڑا آدھے کے بعد کیا کرنا؟ اس کے رکھنے کے بعد رکھو، میلا کچلا ہو آئے دھیرے میں رکھو، جی تو کیا کرنا؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، آپ نے کرنول سے کال کیا۔ حج سے متعلق اللہ آپ نیت کر رہے ہیں تو آپ اس کو قبول فرمائیں۔ مولانا کیا کہیں گے؟ پہلے کالر ہے، جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ لائن پر ہی شاید سن رہے ہیں اس چیز کو۔ جی بالکل، ایسا حاجی جو کنکریاں مارنے کے لیے، رمی جمار کے لیے نہیں جا سکتے ہیں جمرات تک، تو وہ اپنا نائب بنا کر اپنے ہاتھ سے کنکریاں دے کے حوالے کر سکتے ہیں، اور ان کا جو وکیل ہے وہ جا کر اگر، یعنی وکیل بنانا کہتے ہیں اس کو یا نائب بنانا کہتے ہیں، وہ جا کر اگر ان کے بدلے میں اب وہ خود اپنی کنکریاں اور پھر ساتھ ساتھ جن کے وکالت کے لیے گیا ہے وہ ان کی کنکریاں اگر وہ خود مار لے تو ذمہ ادا ہو جائے گا۔ اور ایک سوال ایک اور تھا، احرام کہ کے کپڑے کا کیا کریں؟ جی ہاں، احرام کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، احرام کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر رکھا جائے یا پھر کچھ اور، آپ اس کو نماز کے لیے اگر چادر ہے، مرد کا احرام اگر ہے تو اس کو چادر مصلی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو دیگر ضروریات میں بالکل استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر حج کر کے آئے ہیں تو اس احرام کے کپڑے کو رکھ لیں تاکہ عام طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے کفن بنایا جا سکتا ہے۔ خواتین کے احرام کے اندر ان کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہوتا، ان کا لباس ہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ البتہ جو اسکارف وغیرہ ہے وہ اس کو نمازوں کے وقت استعمال کریں، یہ بہتر ہے۔ جی بے شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ ہلو ہلو ہلو، کال ڈراپ کریں پلیز۔ بہرحال بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دینے اور لینے والا جو معاملہ ہے وہ جا کر دیا جائے یا بلا کر دیا جائے، اس کی تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں مولانا، کیا صحیح طریقہ عام طور پر رمضان المبارک میں اہل خیر حضرات کے مکانات کے روبرو ایک بھیڑ کا جمع ہو جانا، ان کا انتظار کرنا، لائن بنا کر ٹھہرنا، ایک دوسرے کو دھکم دھکی کرنا یا سبقت حاصل کرنے کے لیے بحث و مباحثہ اور تکرار کرتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ چیزیں عام طور پر یہ رمضان المبارک کے اندر معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ ایسا کرنا یہ انتہائی مناسب عمل نہیں ہے۔ آپ جن کو دے رہے ہوں وقت ایسا مقرر کریں کہ تعداد ایک دم زیادہ نہ آ جائے جس کی وجہ سے دکھاوا ہو، شور شرابہ ہو۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے، میں آغاز سے بول رہا ہوں، محنت تو کر رہے ہیں، خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے خرچ کے ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر کے لیے ایسے وقت میں چند لوگوں کو بلائیں، یا پھر آپ بہتر جانتے ہوں تو چند لوگوں کو رکھ کر آپ ان تک پہنچا دینے کی کوشش کریں، یہ بہتر ہے۔ اگر بلا کر بھی دیتے ہیں تو بلا کے دینے میں کوئی قباحت یا برائی ہرگز نہیں ہے، لیکن ہجوم جمع کر کے ایک بکھیڑا کھڑا ہوئے جیسا اس انداز میں دینا یہ غیر مناسب ہے۔ اسلام کے اندر ایسا عمل ناپسندیدہ ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا۔